اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ نیک لوگوں کی موت کیسی ہوتی ہے؟ ہم نے ایک سیگمنٹ کیا ہے گناہگار لوگوں کی موت، اور یہ سیگمنٹ ہے نیک لوگوں کی موت، وہ جن کی موت میں نے وٹنس کی آج آپ سے غازی بابا کے چینل سے شیئر کر رہا ہوں۔ مولا علی کی حدیث ہے کہ جس نے جیسی جوانی گزاری ہو اس کا بڑھاپا ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس نے عیاش آوارہ زندگی گزاری اس کا بڑھاپا بھی ویسے ہوگا، اس کی موت بھی ویسے ہوگی۔ جس نے نیک صالح زندگی گزاری ہے اس کا بڑھاپا بھی آسان ہوگا، چاہے وہ پہنچے بڑھاپے تک یا نہ پہنچے، یعنی اس کی موت تک اللہ پاک نزا تک اس کی آسانیاں رکھتا ہے۔ کچھ نیک لوگوں کی موت بھی میں نے دیکھی ہے، اور وہ ایسی کہ نزا کی تکلیف ایسی تھی کہ ایک سسٹر تھیں جو سیدہ تھیں، کہتے ہیں سیدوں کا وصال بڑا آسان ہوتا ہے، تو وہ تو مثال دینی ہی نہیں چاہیے، وہ تو نیچرل سی بات ہے، لیکن میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ان کو کووڈ ہوا، بہت شدید کووڈ ہوا، اور ہماری ایک بہن ہے وہ ان کی مدر ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ بہرحال جب ان کا وصال ہوا تو وہ اسمائل کر رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں، اور بہت سکون سے بہت آرام سے انہوں نے دونوں پیر سیدھے کیے اور جوڑے، اور دونوں ہاتھ اپنی مرضی سے سائیڈ میں رکھے اور کلمہ پڑھا، اور آنکھیں سیدھی دیکھی اور آنکھیں خود ہی کلوز کی اور درود شریف پڑھا، اور وہ وصال کر گئی۔ ایک اور سسٹر تھیں، انہوں نے اپنے سارے بچوں کو جو دبئی میں تھے، کچھ بچے امریکہ میں تھے، ان کو ایک ہفتہ کال کر کے بلا لیا اور کہا بس میں بلا رہی ہوں آ جاؤ۔ بچے بھی ان کی وجہ سے اتنے سعادت مند تھے، وہ آ گئے۔ جب آ گئے تو انہوں نے سب بچوں کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور سب کو نصیحت کی، دیکھو تم یہ کرنا، تم وہ کرنا، وہ اس کا خیال رکھنا، اپنی بہو کا خیال رکھنا، اپنی بیٹی کا خیال رکھنا، دیکھو اپنے بچوں کا خیال کرنا، ان کی شادیاں ان کی مرضی سے کرنا، ان کو یہ دینا، میرے پاس یہ تھا یہ لے لو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ رہا تو نہیں، میں نے بیٹی کو دے دیا، میں نے اس کو دے دیا۔ کہنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا مجھے سب سے اچھا لطیفہ کون سنائے گا؟ سب کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا بات کر رہی ہیں، تو کوئی لطیفے سنا رہا ہے، کوئی وہ بات کر رہا ہے، وہ اس کی بات کر رہی ہیں، وہ ہنستی رہیں، ہنستے ہنستے ان کے دوران قہقہے بچوں نے نوٹ کیا کہ وہ ہنستے ہنستے ان کو ہچکی آئی اور وہ مسکراتے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اس واقعے کے بعد سے یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک ہنستے ہنستے اس دنیا سے بلا لیتا ہے، قہقہے کے دوران ہی انہیں مسکراتے کتنی اسلوبی سے بلا لیتا ہے۔ ایک اور بھائی تھے، پنجاب میں کسی شہر سے ان کا تعلق تھا، ان کا وصال بھی وہیں پہ ہوا۔ رہتے وہ کراچی میں تھے، جاب کرتے تھے، لیکن جب مجھے ان کے وصال کی خبر ملی تو ان کے بیٹے نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ان کے والد صاحب کی موت کیسے ہوئی۔ آج سے کوئی 4-5 ایئرس پہلے ان کی موت ہوئی تھی۔ جب وہ گجرانوالہ واپس گئے تو میں نے ان کے بیٹے سے رابطہ کیا اور مجھے پتہ چلا کہ ان کے فادر جب واپس گئے تو کہنے لگے کہ دیکھو میں 60-66 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے اپنی زیادہ تر عمر گزار لی ہے، میں اپنے پوتے پوتیوں کو کھلاتا ہوں، ان میں خوش رہتا ہوں، مجھے ان کو دیکھ کر ہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ نہ ان کو کھانسی، نہ ان کو ٹی بی، نہ انہوں نے سگریٹ پیا، غرض یہ کہ دنیاوی کوئی انہوں نے خرافات اختیار نہیں کی، ہیلدی بالکل۔ کہنے لگے کہ میرے فادر موٹر سائیکل پہ سوار تھے، پوتا پوتی کو آگے بٹھایا ہوا تھا، انہیں آئس کریم کھلانے لے کے گئے، اور جب آئس کریم کھلا کر واپس لا رہے تھے تو انہوں نے باقاعدہ اپنا سٹینڈ موٹر سائیکل کے نیچے کیا ہے، موٹر سائیکل سے نیچے آئے ہیں، اور ہمارے ہاں گاؤں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ چارپائی ہم دھوپ میں پلنگ کو صحن میں رکھ دیتے ہیں، اور رات میں ہم پلنگ اندر لے جاتے ہیں سونے کے لیے، تو پلنگ باہر رکھا تھا۔ انہوں نے سب بچوں کو آئس کریم کھلائی، اور جب بچوں نے ان سے کہا تھوڑی کھائیں، انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں کھاؤں گا، اور وہ پلنگ پر لیٹ گئے۔ جب لیٹے ہیں تو ان کے سارے پوتے پوتیاں، کوئی آئس کریم کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، جن کو وہ کینڈیز ٹافیز دلا کر لائے تھے وہ ان کے سرہانے کھڑے ہو گئے، اور وہ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کھیلتے ہی کھیلتے انہوں نے ان بچوں سے کہا
چلو اب تم یہ کھیلو، اب تم وہ کھیلو، اب تم یہ کرو وہ کرو، اور ان کے ساتھ کھیلتے ہی کھیلتے انہوں نے کہا میرے لیے لوڈو لاؤ۔ وہ لوڈو کھیل رہے تھے، جیسے ہی لوڈو کھیل رہے تھے انہوں نے بڑی مشکل سے ہاتھ ہلایا، اور ہاتھ کا جب ڈائس الٹا اس پہ 6 آیا۔ جب 6 آتا ہے تو گھر کھلتا ہے لوڈو میں۔ تو بچوں نے دیکھا کہ ان کے دادا کی روح ان کی جسم سے پرواز کر گئی۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ جب ان کے وصال کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلوایا اور کہا کہ جب میں تم سے کہوں تو میرے کمرے سے باہر نکل جانا، اور پھر کمرے کو میں کسی کو آنے نہیں دینا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سگے خونی رشتوں میں جن کے ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تھیں، بہویں بھی تھیں، ان کو بھی کمرے سے باہر نکال دیا۔ صرف ان کی ایک بیٹی تھی، انہوں نے اس کو کہا کہ کمرے کے اندر رہنے دو، اور باقی کو سب کو کہا کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ جب سب کمرے سے باہر نکل گئے انہوں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر نعت علی اور درود شریف پڑھتی رہی۔ نعت علی اور درود شریف پڑھ رہی تھیں، اور پڑھتے پڑھتے ان کی بیٹی نے کہا کہ میری ماما کا ہاتھ مضبوط ہونے لگا اور مضبوط ہونے لگا، اور وہ مجھے کہتی رہیں بیٹی جو درود شریف کی محفل ہے اس کی حفاظت کرنا، غازی بابا کی حاضری نہ چھوڑنا۔ تو میں ان سے کہنے لگی آپ امی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں آپ کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ کہنے لگی میں جو کہہ رہی ہوں میری بات دھیان سے سنو، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے درود شریف پڑھا اور کہا تمہاری یہ ضد ہے جو مجھے جانے نہیں دیتی، بس میرے ساتھ درود شریف پڑھو۔ اور وہ ان کی بیٹی درود شریف پڑھنے لگی، نعت علی اور درود شریف پڑھ رہی تھیں کہ ان کی بیٹی نے بتایا کہ ماما کے ہاتھ کی گرپ ڈھیلی ہوئی اور وہ وصال فرما گئی۔ اور اس سے پہلے وہ کہہ رہی تھیں کہ بیٹے میں نے سب کو باہر اس لیے نکالا کہ مجھے جو ہستیاں لینے آئی ہیں اس میں میں جن کو دیکھ رہی ہوں اس میں سرکار عبداللہ شاہ غازی ہیں، اور سرکار عبداللہ شاہ غازی کے پیچھے امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، ان کے ساتھ مولا علی ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے پیچھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لینے آتے ہیں۔ میں نے اس لیے باہر نکال دیا کہ میں صرف تجھے اپنے پاس رکھوں۔ آج آپ سے ام ابیہا کے سیگمنٹ سے یہ راز افشاں کرتا ہوں کہ وہ خاتون میری مادر ان لا سیدہ ذکیہ آپا تھی، اور ان کی بیٹی سیدہ افشاں علی غازی ہے جو میری وائف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔